ساری شریعت کا مدار اسی اصول پر ہے، نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے، بے شمار قوانین، گھروں میں جانے کے، آنے کے، اجازت طلب کرنے کے، اور ساری چیزوں کا مدار جو ہے اس پر ہے کہ آپ کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، کسی کو آپ سے ایذا نہ پہنچے، جسم کو ایذا نہ پہنچے، دل کو ایذا نہ پہنچے، عزت کو ایذا نہ پہنچے، مال کو ایذا نہ پہنچے۔ مومن کی جان بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، اور جس چیز سے آپ نے اس کو دل کو تکلیف پہنچائی تو وہ اللہ کے ہاں گناہ ہے، اور بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے، بڑی نگہبانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بہت سارے قصور کوتاہی اس کی شان میں معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا تو قصاص لازم ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ حضور نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہماری نظر میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو اور جو اس کے پاس مال و اسباب نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس جو ہے جو قیامت کے روز صدقہ اور روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، صدقہ اور نمازیں لے کر آئے گا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ناجائز کھایا ہوگا، یہ سب دعوے دار آ کر کھڑے ہو گئے۔ تصویر کھینچی گئی ہے حدیث میں، فَيُؤْتَى هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَيُؤْتَى هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو دی جائیں گی اس کی نیکیاں، اس کو دی جائیں گی، اس کو دی جائیں گی۔ سب کے دعوے تو سیٹل کرنا پڑیں گے عدالت کے اندر، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دعوے داروں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، پھر وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ ایسے نیک اعمال جن کے ساتھ آپ مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کما رہے ہوں وہ تو آپ کے لیے عقارت جا سکتے ہیں، دوسرے لے اڑیں گے۔ دوسروں کی خاطر محنت کرنے سے کیا فائدہ؟ محنت کریں تو اپنی خاطر کریں، دوسروں کی فائدہ پہنچانے کے لیے کیوں کریں آپ تو محنت کریں اور دوسرے لے جائیں قیامت کے روز، اور آپ ہبا منصورہ آپ کے حصے میں رہ جائے، خاک اڑ رہی ہے، کچھ بھی نہ رہ گیا ہو اعمال نامے۔ تو اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اپنی زبان، اپنے عمل، اپنے مال، اپنے برتاؤ، گھر میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تحریک میں غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، سب کے حقوق اس معاملے میں شریعت نے بیان کیے ہیں، اور یہ سب کی اصل یہی ہے۔ اور پھر اگر آپ احسان کر سکتے ہو کسی کے ساتھ تو وہ تو بہت بڑی چیز ہے، پھر آپ نیکی کریں، اس کا دل خوش کریں، اس کی خدمت کریں، یہ بھی بڑے درجات کے کام ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، ایک عورت کے بارے میں کہا کہ بس فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرض روزے رکھ لیتی ہے، چند پنیر کے ٹکڑے صدقے میں دیتی ہے، پڑوسی اس کے رویے سے، حسن سلوک سے بہت خوش ہیں، فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ بہت نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقے دیتی ہے، پڑوسی اس کی زبان سے تنگ ہے، فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ یہ ساری احادیث موجود ہیں، آپ اٹھا کے کوئی باب پڑھ لیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل تو اللہ نے اسی لیے انسان کو، ورنہ سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے فرشتے کوئی کم نہیں ہیں۔ آسمان پر 4 انگل جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی تسبیح، تحلیل، حمد جس سے مصروف ہے۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کو نہیں پیدا کیا، اس کے لیے پیدا کیا کہ اپنے معبود کو پہچان کے اس کا بن جائے، اور جن انسانوں کے درمیان اس کو پیدا کیا ان کے درمیان عدل اور احسان کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ خلاصہ ہے پوری شریعت کا، تربیت کا۔ اس کو آپ حاصل کر لیں گے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔